السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہیں ہمارے یوٹیوب چینل علیزہ ایت ناولز پر اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سفر کن سیزن 2 کا ایپیسوڈ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینکس۔ اور چلیں بڑھتے ہیں اب اپنے ایپیسوڈ کی جانب۔ میر، یہ سب کتنا پیارا ہے نا، بالکل کسی خواب کی طرح۔ علیزہ اپنے چاروں طرف نظر گھماتے کافی ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اس وقت استنبول کے رنگین شہر میں موجود تھے، جہاں انہیں اپنے دائیں بائیں بہت خوبصورت ریسٹورنٹ دکھائی دے رہے تھے۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر سڑک کے کناروں پر چلتے سائڈ لائنز اور روشن کرتی ہوئی بتیاں ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ کم نہیں تھی، کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا، مگر وہاں کے لوگ خود کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھے، کیونکہ کچھ ہی دیر میں وہاں سنو فال ہونے والی تھی۔ ہاں میری جان، بہت، مکزم نے بولتے ہوئے علیزہ کے دونوں سر پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا، کیونکہ وہ بار بار اپنے کوٹ سے ہاتھ باہر نکال لیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سرد پڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے مجبوراً مکزم کو اب ایسا کرنا پڑا جس سے وہ دوبارہ اپنے ہاتھ بھی نہ چھڑوا سکے اور نہ اسے سردی لگے۔ مجھے یہ سب بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے میر، علیزہ اس کے کندھے سے سر ٹکراتی مسکراتے ہوئے بولی۔ مکزم نے اسے بلو موسکیو دکھانے کے بعد ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا تھا، اور اس وقت وہ واک کے لیے کھلی سڑکوں پر موجود تھے، جہاں کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ ہاں میری جان، مجھے بھی، مکزم نے بولتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے اور اسے مزید اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا سر چوما اور پھر مسکراتے ہوئے آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ تقریباً 25 سے 30 منٹ تک وہ یوں ہی پیدل چلتے بہت دور تک آ چکے تھے، اتنی دور کہ وہاں پر دور دور تک کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چند لوگ تھے جو اپنی راہ کے مسافر تھے، اس کے علاوہ وہاں لوگ زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ مکزم چلتے چلتے ایک دم سے رکا اور اپنا رخ مکمل طور پر علیزہ کی طرف موڑا، جو ناسمجھی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ تھامتے وہ مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا، جو ابھی تک کشمکش کا شکار تھی، کیونکہ مکزم کا اچانک رک جانا اور اسے اس طرح دیکھنا اسے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بعد میری زندگی میں کتنا سکون آ گیا ہے؟ تمہارے آنے سے پہلے بھی میری زندگی میں سکون تھا، مگر ایسا سکون نہیں تھا جو اب ہے۔ اب میں مطمئن ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں مکمل ہوں۔ مجھے خدا نے مکمل کر دیا ہے، تم جیسی سونے کی گڑیا دے کر۔ خدا نے مجھے اپنے عزیز سر خزانے میں سے ایک انمول ہیرا نوازا ہے۔ تم میرے لیے خاص ہو، بہت خاص۔ تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو، اور میری جان، میری آخری نظر بھی تمہاری محبت پر ہی ختم ہوگی۔ تمہارے بعد میری محبت پر ہمارے بچوں کا حق ہے، مگر جو جگہ جو رتبہ تمہارا ہے وہ کوئی اور انسان کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ مکزم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے الفاظوں میں میٹھا رس گھولتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ علیزہ چپ چاپ مکزم کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اسے سن رہی تھی۔ تمہارا ساتھ میرے لیے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا میں خدا سے لاکھ بار شکر گزار ہوں۔ تم میری زندگی ہو، میری جان، تمہارے بغیر تو شاید میں سانس بھی نہ لے سکوں۔ مکزم نے ایک عرصے بعد اس سے اتنا کھل کر اظہار کیا تھا، مگر اس کے الفاظ وہی تھے جو اس نے علیزہ سے پہلے بولے تھے۔ اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اس کے الفاظ نہیں بدلے تھے، اس کے الفاظوں میں بے تحاشا محبت تھی، بے حد محبت۔ یہ علیزہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ میں تمہارا دور جانا کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔
مقدم نے بولتے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر شدت سے لب رکھے۔ ایک پل کے لیے علیزہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو اپنی رخ تک اتارا۔ اس سے پہلے کہ علیزہ اس کے طلسم سے باہر نکلتی، وہاں ایک دم سے برف گرنے لگی۔ علیزہ نے پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سے تیزی سے سنو فال گرنا شروع ہو چکی تھی۔ شروعات میں ہی اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ یقیناً وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنو فال کی رفتار میں مزید اضافہ ہونا تھا۔ او مائی گاڈ، میر دیکھیں سنو فال ہو رہی ہے، بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مقدم اسے اس طرح خوش دیکھتا ہوا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کتنی پیاری ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، علیزہ مقدم کے ہاتھ چھوڑتی گول گول گھومتی ہوئی بولی۔ اس کا یوں بچوں کی طرح خوش ہونا اور اس کی کھلکھلاہٹ پر مقدم کا دل چاہا کہ جی جان سے وہ اپنی خوبصورت محبت کے قربان چلا جائے۔ جو سنو فال دیکھ کر اتنا خوش ہو رہی تھی، جیسے اسے دنیا کی کتنی ہی بڑی چیز سے نواز دیا گیا ہو۔ مگر یہ اس کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ سنو فال ہوتی دیکھے، اور اس وقت اس کی خواہش پوری ہو رہی تھی، پھر وہ اتنا خوش کیوں نہ ہوتی۔ یہ دیکھیں آپ کے ناک پر بھی۔ لیزا نے ہاتھ بڑھا کر مقدم کے ناک سے برف کو اٹھایا اور پھر مقدم کی طرف دیکھا، زور زور سے کھلکھلانے لگی، کیونکہ مقدم نے کیپ نہیں پہنی تھی اور وہ اس وقت اس کے بالوں پر سفید برف ٹکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے آدھے بال سے زیادہ بال اسی طرح چھپ چکے تھے، جس سے مقدم کوئی اور ہی مخلوق دکھائی دے رہا تھا، اور اسے اس حال میں دیکھ کر وہ ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ مقدم نے ایک نظر اپنا مذاق اڑاتی بیوی کو دیکھا اور پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ مانا کہ آپ کو سنو فال بہت پسند ہے بیگم، مگر اس سے میرا رقیب تو مت بناؤ، مجھے جلن محسوس ہو رہی ہے۔ مقدم اپنی سرد پڑتی سرخ ناک اس کے ناک سے مس کرتے ہوئے بولا، اور اس کے گلابی گال پر زور سے لب رکھتے ہوئے ہلکا سا دانتوں کا نشان بھی چھوڑا، جس پر وہ ہلکا سا سسکی۔ وہ دونوں اس وقت سڑک کے بیچوں بیچ موجود تھے۔ سنو فال شروع ہوتے ہی لوگ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اس وقت وہاں پر ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے تو وہ علیزہ کے اتنا قریب تر تھا، جبکہ اس کے قریب آنے پر ہی وہ بوکھلا رہی تھی۔ میر آئس کریم۔ ابھی وہ آنکھیں بند کرتے اس کا دوسرا گال بھی لب رکھتا، اس سے پہلے ہی اس کی سماعتوں سے علیزہ کی چہکتی ہوئی آواز ٹکرائی، جس پر اس کی آنکھیں گھما کر علیزہ کی طرف دیکھا، جس کی نظریں دوسری جانب تھیں۔ مقدم نے اس کی نظروں کی تاب کا پیچھا کرتے ہوئے گردن گھمائی تو سامنے ہی کچھ فاصلے پر اسے آئس کریم پارلر دکھائی دیا، جو کچھ دیر پہلے تو نہیں تھا مگر اب اوپن ہو چکا تھا۔ مقدم نے پھر دوبارہ نظر گھما کر علیزہ کی طرف دیکھا اور دائیں ابرو اچکائی، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو تو وہ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مقدم اتنی آسانی سے اسے آئس کریم نہیں دلائے گا، وہ بھی اتنی سردی میں۔ بالکل نہیں بیبی، بہت ٹھنڈ ہے، آئس کریم کھاؤں گی تو بیمار پڑ جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم تھوڑا سا بھی بیمار پڑو۔ مقدم فوراً انکار کر دیا، جس پر علیزہ نے برا سا منہ بنایا۔ نہیں، میں بیمار نہیں ہوتی، آپ پلیز مجھے آئس کریم دلا دیں، زیادہ نہیں کھاؤں گی، بس تھوڑی سی، 3 کپ۔ علیزہ آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے بے حد معصومیت سے بولی اور ہاتھ کی 3 انگلیوں سے اشارہ بھی کیا۔ جس پر مقدم نے اسے گھورا، وہ اسے ایک آئس کریم نہ کھانے دے، اور وہ یہاں پر صرف 3 اس طرح بول رہی تھی جیسے 3 کپ آئس کریم کھانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ ہو۔ سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں آئس کریم دلاؤں گا، چپ چاپ چلو، ہم چائے پیتے ہیں۔ مقدم اس کا ہاتھ تھامے آگے قدم بڑھانے لگا، جب علیزہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ کے اس کو پیچھے کی طرف کھینچا، مگر افسوس وہ نہیں کھینچ سکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر مقدم رک گیا تھا، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ کہاں وہ نازک سی جان اور کہاں وہ بلڈوزر جیسا مرد، وہ کبھی بھی مقدم کو یوں ہلا نہیں پاتی تھی۔
پلیز میر چلے نا، میں زیادہ نہیں کھاؤں گی، مگر مجھے کھانی ہے، وہ بضد لہجے میں بولی۔ مقدم نے سرد سانس خارج کرتے ہوئے اپنی ضدی بیوی کو دیکھا، جو اس وقت بالکل کسی ضدی بچے کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ پلیز پلیز صرف آج، اس کے بعد میں نہیں کھاؤں گی۔ وہ اس کی پھر سے منت کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، مگر صرف ایک کپ لاؤں گا، زیادہ نہیں۔ مقدم نے ہار مانتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ آہا، تھینک یو سو مچ، یو آر دا بیسٹ ہینڈسم، لو یو سو مچ۔ وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے زور سے مقدم کے گلے لگی اور لگے ہاتھ اس کی گال پر بھی لب رکھ دیے، جس پر مقدم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے شاید علیزہ سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ دیکھو بیگم، یہ تم غلط کر رہی ہو۔ مجھے بہکانے کی کوشش چھوڑ دو، ورنہ میں بہک گیا تو آپ کی ننھی سی جان مشکل میں پھنس جائے گی، جس سے آپ چاہ کر بھی رہا نہیں ہو پائیں گی۔ مقدم اس کے چہرے کی جھولتی ایک آوارہ لٹ کو پکڑتے اس کے کان کے پیچھے آراستے ہوئے بولا۔ اچھا، آپ آئس کریم لے کر آئیں، میں یہیں پر کھڑی ہوں، یہ فلاورز دیکھ رہی ہوں، آپ پلیز جلدی آئیں ورنہ سنو فال کم ہو جائے گی۔ وہ پاس ہی لگے خوبصورت سے رنگ برنگے پھولوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جن میں لائٹنگ کی گئی تھی اور اوپر سے ان پر برف گر رہی تھی، جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ بے فکر رہو میری جان، اب سنو فال کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی، ہمیں وقت پر واپسی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ مقدم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جب علیزہ نے دوبارہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا، میر میں آپ کے سامنے ہی تو ہوں، بس یہیں پر کھڑی ہوں، آپ وہاں پر جا کر آئس کریم لے آئے نا، اور آپ نے بولا ہے کہ جلدی واپس آنا ہے، پھر آپ ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ پھول دیکھ رہی ہوں، آپ پلیز جاؤ، وہ مقدم کی طرف دیکھتی منت بھرے انداز میں بولی۔ مقدم نے ایک نظر علیزہ کو دیکھا اور پھر دوسری نظر کچھ فاصلے پر کھلی آئس کریم پارلر کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، مگر تم یہاں سے ہلنا مت، میں ابھی آ رہا ہوں واپس۔ مقدم ہار مانتے ہوئے اس کی بات مان لی اور آئس کریم پارلر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ لیزا کچھ قدم آگے بڑھاتی ان خوبصورت سے پھولوں کو دیکھنے لگی، جو واقعی میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ علیزہ ایک ایک پھول کو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے چھوتی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی، جب اسے ان پھولوں کے درمیان میں ایک راستہ دکھائی دیا، جہاں اندر سے ایک خوبصورت روشنی آ رہی تھی۔ شاید آگے کی جانب بھی بہت سارے پھول تھے۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے اس راستے کی جانب قدم بڑھائے اور پھر رک کر گردن موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں کچھ فاصلے پر کھڑا مقدم آئس کریم پارلر سے آئس کریم لے رہا تھا۔ فی الوقت اس کی علیزہ کی جانب پشت تھی۔ وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے مزید اندر کی جانب قدم بڑھائے اور اس کا ارادہ مقدم کے واپس آنے تک واپس آ جانے کا تھا۔ ہائے کتنے خوبصورت ہیں، میں نے آج تک اتنے خوبصورت پھول نہیں دیکھے، علیزہ ایک ایک پھول کو اپنی نظروں سے نہارتے ہوئے بے حد خوش ہوتے ہوئے بولی۔ وہ یوں ہی پھولوں کو دیکھتے دیکھتے اس راستے پر چلتے بہت آگے نکل چکی تھی اور یہ چیز اسے بالکل محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مقدم جیسے ہی آئس کریم لے کر واپس مڑا تو اسے سامنے سڑک بالکل سنسان اور خالی دکھائی دی۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، سامنے علیزہ موجود نہیں تھی اور وہ وہاں سے غائب تھی۔ مقدم فوراً الرٹ ہوتے ہوئے بے چین نگاہوں کو چاروں طرف دیکھا، مگر اسے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ آئس کریم کے کپ کو وہیں پر پھینکتے وہ بھاگتا ہوا پاگلوں کی طرح سڑکوں پر اسے ڈھونڈنے لگا، مگر اسے وہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ علیزہ، وہ اونچی اونچی آوازیں لگاتا اسے ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کی صدا شاید اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں گم ہو چکی تھی۔
اور وہ مقدم کو مل بھی نہیں رہی تھی، اور مقدم کا حال اس وقت کسی پاگل دیوانے کی طرح تھا جسے اپنا محبوب دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے دل میں ڈر سا سمایا۔ اتنی سردی میں بھاگنے کی وجہ سے اور کچھ پریشانی کی وجہ سے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ کہاں چلی گئی یہ؟ یا اللہ مدد! مقدم سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے اپنے رب سے مدد طلبگار کی، اور پھر پھولوں کے قریب سے ہی نکلنے والے راستے پر اس کی نظر پڑی۔ وہ راستہ قریب جانے سے دکھائی دیتا تھا، دور سے یوں ہی دکھائی دیتا تھا جیسے وہ پھول ہیں، مگر قریب جانے سے مقدم کو محسوس ہوا تھا یہ کوئی راستہ ہے، اور یقیناً علیزہ یہیں سے گئی ہوگی۔ اس نے 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر اس راستے کی راہ لی اور بھاگتا ہوا اس راستے سے اندر داخل ہوا جو نہ جانے کہاں کو نکلتا تھا۔ جی، ناول تو جاری ہے۔ یہ تھی ہماری 2nd ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔